نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعنه رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من الكبائر شتم الرجل والديه قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هل يشتم الرجل والديه قال نعم یسب ابا الرجل فیسب اباہ ویسب امہ فیسب امہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حضرت ابو بکرہ نفع بن الحارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی بھی یہی ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کبیرہ گناہوں میں سے بڑا جو کبیرہ گناہ ہے وہ یہ ہے کہ کوئی آدمی اپنے ماں باپ کو، اپنے والدین کو گالی دے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی کوئی ایسا انسان ہے جو اپنے ماں باپ کو گالی دے؟ یعنی وہ کتنا پاکیزہ زمانہ تھا کہ صحابہ کرام سوچ بھی نہیں سکتے تھے، تصور بھی نہیں تھا۔ اور اگر آج کے زمانے کو دیکھیں تو کتنے بدبخت ہیں، بد نصیب ہیں، اس قدر وہ لوگ یعنی انتہائی خبیث قسم کے لوگ ہیں کہ جو اپنے ماں باپ کو برا بلا کہتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی اولاد ہو اور وہ اپنے ماں باپ کو گالی دے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہو سکتا ہے۔ کیسے؟ تو فرمایا وہ ایسے ہے کہ یہ آدمی دوسرے آدمی کے ماں باپ کو گالی دے، اس کے باپ کو برا بلا کہے، تو ظاہر بات ہے جب تم کسی کے باپ کو برا بلا کہو گے تو وہ تمہارے باپ کو برا بلا کہے گا، اور جب تم کسی دوسرے کی ماں کو برا بلا کہو گے، اس کو گالی دو گے، تو وہ تمہاری ماں کو گالی دے گا۔ اب جو دوسرے آدمی نے اس آدمی کے باپ کو گالی دی ہے، اس کا سبب کون بنا ہے؟ یہ آدمی بنا ہے نا۔ اور اس آدمی نے اس کی ماں کو جو گالی دی ہے، اس کا سبب کون بنا ہے؟ یہ آدمی بنا ہے۔ یہ نہ اس کے باپ کو گالی دیتا، اس کے جواب میں یہ اس کے باپ کو گالی نہ دیتا، اور یہ اس کے ماں کو گالی نہ دیتا تاکہ وہ اس کے جواب میں اس کی ماں کو گالی نہ دیتا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ہے اس کا مطلب۔ اور یاد رکھیں یہ قانون کلیہ قاعدہ ہے اسلام کا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام معاملات میں یہ مسئلہ ہو یا کوئی بھی ہو، مجرم کون ہوتا ہے؟ پہل کرنے والا۔ یہ قانون ہے اسلام کا۔ ایک کام ہے جو ریٹیلیشن، بدلے میں، جواب میں دوسرا آدمی کرتا ہے، اگرچہ اس کو اجازت تو نہیں ہے لیکن وہ اتنا مجرم بھی نہیں ہے۔ مجرم وہ ہوتا ہے جو پہل کرتا ہے۔ تو جو بھی کسی بھی مسئلے میں، یہ صرف اس مسئلے میں نہیں ہے، کسی بھی مسئلے میں جو پہل کرے گا مجرم وہ ہوگا۔ بھائی تم نے اس کے باپ کو، اس کی ماں کو، اس کی بہن کو، اس کے بھائی کو، اس کی کسی کو، خود اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں اپنے بارے میں فرمایا لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ فیسبوا اللہ عدوا بغیر علم۔ فرمایا یہ بت جن کو ان لوگوں نے خدا بنایا ہوا ہے، فرمایا تم ان کے بتوں کو گالی نہ دو، حالانکہ 100% وہ جھوٹے ہیں، اس کے باوجود ان کو گالی نہ دو۔ فرمایا اس کا معنی یہ نہیں کہ وہ گالی کے مستحق نہیں ہے، نہیں، گالی کے وہ مستحق ہیں، مگر تم نے گالی کیوں نہیں دینی؟ کہ ان لوگوں نے اپنے گمان میں، اپنے عقیدے میں ان کو اپنا خدا بنایا ہوا ہے، ان سے محبت کرتے ہیں۔ جب تم ان کے جھوٹے خداؤں کو گالی دو گے تو وہ تمہارے سچے خدا کو جواب میں گالی دیں گے۔
رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجرم وہ ہوتا ہے جو کام کے آغاز کرتا ہے، جو پہل کرتا ہے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی آدمی دوسرے کے ماں باپ کو برا بھلا نہ کہے، جب تو کہے گا تو دوسرا بھی تو انسان ہے، وہ خاموش تو نہیں بیٹھے گا، اس نے بھی تو جواب میں تیرے ماں باپ برے ہیں یا نہیں ہیں، جیسے بھی ہیں ان کو شاید خبر بھی نہ ہو، پر وہ خاموش نہیں رہے گا، وہ جواب دے گا۔ اور بھائی جب تم کسی کو تھپڑ مارو گے تو وہ بھی جواب میں تمہیں تھپڑ مارے گا۔ ہر ایکشن کا ری ایکشن ہے، تم ایکشن ہی نہ کرو تاکہ اس کا ری ایکشن نہ ہو۔ ہر عمل کے ایک رد عمل ہے، تم ہی عمل نہ کرو تاکہ اس کا رد عمل نہ آئے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبیرہ گناہوں میں بڑا کبیرہ یہ ہے کہ آدمی اپنے ماں باپ کو لعنت بھیجے۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کوئی ایسا انسان ہے جو اپنے ماں باپ کو لعنت بھیجے؟ فرمایا ہاں، تم دوسرے کے ماں باپ کو لعنت بھیجو گے وہ تمہارے ماں باپ کو بھیجے گا، تو سبب تو تم بنے ہو نا، کیوں کیسے ایسا کرتے ہو؟ حضرت ابو عیسیٰ المغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلکہ اس سے پہلے حدیث پاک کہ حضرت ابو محمد جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا يدخل الجنت قاطع، فرمایا جو آدمی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلق ہی کرنے والا ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ کئی باقی حدیث میں آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگرچہ نماز پڑھے اگرچہ روزے رکھے، معنی کیا ہے باقی عمل سارے اچھا کرتا ہے، باقی تمام اس کے اعمال اچھے ہیں، لیکن رشتہ داروں کے ساتھ اس کے تعلقات اچھے نہیں ہیں، توڑتا ہے رشتہ داریوں کو، فرمایا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ بلکہ حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 500 برس ابھی جنت دور ہوگی، یعنی 500 برس کا سفر ابھی باقی ہوگا، 500 سال کے بعد انسان جنت میں پہنچے گا، تو جنت اتنی دور ہوگی لیکن وہاں کی خوشبوئیں پہلے آنے شروع ہو جائیں گی۔ جو آدمی رشتوں کو توڑنے والا ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت تو بڑی دور کی بات ہے نا، فرمایا اس کو جنت کی خوشبو بھی نصیب نہیں ہوگی، یعنی جنت کو 500 برس ابر دور سے اس کو خوشبو آنی شروع ہو جائے گی، وہ بھی نصیب نہیں ہوگی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تیرے ماں باپ جنت کے 2 دروازے ہیں، تیری مرضی ہے ان کو بند کر یا ان کو کھول، یہ تجھ پر ہے، بند رکھنا بھی تیری مرضی ہے، کھولنا بھی تیری مرضی ہے، راضی کرے گا تو جنت کے دروازے کھولیں گے، ناراض کرے گا تو جنت کے دروازے تجھ پر بند ہو جائیں گے۔ علماء نے فرمایا بلکہ فرمایا یہ جو قاطع الرحم ہے نا، اگر ان کو جائز سمجھ کر کرے گا نا یہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں، سمجھے میرا عمل یہ ٹھیک ہے، ٹھیک سمجھ کر کرے، فرمایا ہمیں کیوں؟ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں کئی آیات میں فرمایا یہ کام نہیں کر سکتے، تو اس کا معنی اس نے اللہ کے حکم کی نفی کی ہے نا، جو اللہ کے حکم کی نفی کرتا ہے وہ مسلمان کب رہتا ہے؟ اس لیے یاد رکھیں یہ مسئلہ انتہائی اہم مسئلہ ہے، انتہا درجے کا اہم مسئلہ ہے۔ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ان کے ساتھ تعلقات نہ توڑیں، تعلقات توڑنے کی بالکل اجازت نہیں ہے، اور اس کے انشاءاللہ میں آئندہ پہلے عرض بھی کر چکا ہوں، مثلا وہ سلام کرے آپ اس کا سلام کا جواب نہ دیں، وہ مر جائے آپ اس کے جنازے میں نہ جائیں،
وہ تمہیں دعوت دے اپنے کسی ولیمے وغیرہ کہ آپ اس کے ولیمے میں نہ جائیں، ٹھیک ہے، تو وہ اگر کسی انتہائی محتاج ہو جائے آپ اس کی مدد نہ کریں، یہ ہم تعلقات توڑنے کا معنی۔ جب اس کو آپ کی مدد کی ضرورت ہو، کیسا ہی برا انسان ہے، پھر بھی آپ اس کی مدد کرو۔ بیمار ہو جائے اس کی ذمہ داری کرو اگر تمہیں علم ہو گیا ہے، مر کے اس کے جنازے میں جاؤ، راستے میں چلتے پھرتے اس نے سلام کہہ دیا تو جواب دو، جو اس کا سلام کو روکنے کی اجازت نہیں، اس کا جواب دینا پڑے گا، تمہیں چرن جواب دینا پڑے گا۔ حضرت ابو عیسیٰ المغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں حرام کر دی ہیں، یہ کبھی بھی حلال نہیں ہوں گی، اور کسی بھی شریعت میں یہ حلال نہیں ہے، پرواہ نہیں ہے۔ جانور سے بھی انسان آج بدتر ہو گیا، یقین کریں جب ادھر ادھر دیکھتے ہیں سنتے ہیں حیران ہوتا ہے، یار یہ انسان ہے، یہ کیا جانور ہیں، یہ بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حقوق الامہات، فرمایا اپنی ماؤں کی نافرمانی کرنا، اپنی ماؤں کے ساتھ جنہیں تُنے جنا ہے، جس ماں نے 9 مہینے تجھے اپنے پیٹ میں رکھا ہے، تیرا بوجھ برداشت کیا ہے، انتہائی تکلیف کے ساتھ جنہیں جنا، اس ماں کے ساتھ اس کی نافرمانی کرتا ہے، اس ماں کے ساتھ اپنے تعلقات توڑتا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ نے اس کو حرام کر دیا ہے، اس کی کوئی بھی شکل، اس کی کوئی بھی صورت جائز نہیں ہے۔ اولاد کے لیے کوئی شکل ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے ماں کے ساتھ تعلقات توڑے، حرام کر دیا، خدا نے حرام کر دیا ہے۔ ایک ہی راستہ ہے، اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنو، بس اس کے علاوہ کوئی خدا نے دوسرا راستہ رکھا ہی نہیں۔ اور فرمایا وَمَنْعًا وَحَاتِ، اور دوسری چیز میرے رب نے حرام کر دی ہے، روکنا اور لینا۔ اس کا معنی کیا ہے روکنا اور لینا؟ فرمایا جہاں پر مال خرچ کرنے کی جگہ ہو اور آدمی پھر بھی خرچ نہ کرے، جہاں علم بتانے کی مسئلہ بتانے کی جگہ ہو آدمی پھر بھی نہ بتائے، جہاں کوئی بھی کام خدا کو حکم ہے کہ ادھر یہ تم نے کام کرنا ہے، نماز پڑھنے کا وقت ہے، حکم ہے پڑھ، پھر بھی نہ پڑھے، بیوی بچوں پر پیسہ خرچ کر پھر بھی خرچ نہ کرے، تمام وہ چیزیں کہ جہاں میرے رب کے احکام ہے نا یہ کرنا ہے تو نے، ان کاموں کے رکے، یہ بھی حرام ہے۔ میرے خدا نے بہت سے کام کرنے کا حکم دیا ہوا ہے، تیرے اختیار میں نہیں ہے بھائی، اس نے کہا کہ یہ کام تو نے کرنا ہے۔ تیرے ماں باپ محتاج ہیں تو ان پر پیسہ خرچنا ہے، بیمار ہو جائے تو ان کو ہاسپٹل وغیرہ ان کے علاج معالجہ کرنا ہے، نماز کا وقت آ جائے تو نماز وقت پر پڑھنی ہے، رمضان کا مہینہ آ جائے عذر نہ ہو تو نے روزہ رکھنا ہے، ان چیزوں سے بچنے روک نہیں سکتے۔ من کا معنی وہ چیزیں جن کے کرنے کا خدا کا حکم ہے، جہاں خرچنے کا حکم ہے ورنہ خرچنا، سانپ بن کر دولت پر سانپ بن کر بیٹھ جانا یہ بھی حرام ہے، مقصد ہی نہیں ہے پیسے کا دولت کا۔ اور بھائی میں گھر آ کے کپڑے رکھ کر میرے بھائی کپڑا اس لیے کہ اس کو پہن، یہ ساری دنیا کی چیزیں ہیں استعمال کے لیے، استعمال کر ان کو، جمع نہ کر ان کو، استعمال کر ان کو، حرام ہے نہ استعمال کرنا، پھر خریدا کیوں ہے؟ یہ چیز انہوں نے اصل کیوں کی ہے؟ اور فرمایا وہ ہاتھ، جس چیز کی ضرورت نہیں ہے اس کو طلب کرنا، اور چیخ چیخ کر طلب کرنا، ایک چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے اس کو لینا، بلا ضرورت طلب کرنا، یہ بھی حرام ہے۔
بغیر ضرورت کے چیزوں کو خریدنا، لینا، سوال کرنا، جس چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے اس کا سوال کرنا، یہ بھی حرام ہے۔ سوال وہ کرو جس کی تمہیں ضرورت ہے، اور وہ بھی عام نارمل طریقے سے سوال کرو، چیخ کر، ایسے بڑے مسکین بن کر، یتیم بن کر، بڑے کمزور بن کر سوال نہ کرو۔ اگر ضرورت ہے اسے، یار مجھے اس کی ضرورت ہے، دے کوئی ٹھیک ہے، نہ دے نہ ٹھیک۔ آہو زاری کر کے سوال کرنے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ پہلی بات یہ کہ سوال کرو ہی نہ، کسی سے مانگو ہی نہ، کوئی بھی سوال نہ کرو بلا ضرورت۔ مسئلہ بھی اتنا پوچھو جتنے آپ کی ضرورت ہے۔ چسکے کے لیے بعض لوگ مسئلے پوچھتے، اور کسی دوسرے آدمی کو عاجز کرنے کے لیے ایسا مشکل مسئلہ پوچھیں گے نا کہ ہمیں جناب تاکہ اس کو جواب ہی نہ۔ بھئی یہ حرام ہے، تجھے ضرورت ہے اسی مشکل بات پوچھنے کی؟ نو، نہیں ضرورت ہے تو بات منہ بند رکھ۔ جس چیز کے علم کی تجھے ضرورت ہے نا وہ پوچھ، دوسرے آدمی کا علم ٹیسٹ کرنے کے لیے بات نہ پوچھ۔ پیسے کی ضرورت ہے تو مانگ کسی سے، ضرورت نہیں نہ مانگا، بلا ضرورت نہ کوئی چیز مانگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو فرمایا یہ حرام ہے چیز خرچے نہیں ہے، ضرورت بغیر نہ مانگو، ضرورت ہے تو مانگ لو۔ آج کل بعض لوگوں کا پیٹ بھرتا ہی نہیں ہے، ان کی آنکھیں بھرتی ہی نہیں ہے، ملین دیکھیں، پھر بھی ہر وقت ٹی وی پر بیٹھے ہوتے ہیں، مانگتے ہی ہوتے ہیں۔ اور یار کبھی تو ان بیچاروں کا پیچھا چھوڑ دو نا، جب بھی ٹی وی کھولو گے مانگ ہی رہے ہوں گے۔ اللہ کے بندے چھوڑ دو ان کا پیچھا، بیچاری عوام کا، ان کے یعنی وہ نا ان کا پیٹ بھرتا ہی نہیں ہے۔ فرمایا وَعْدَ بناتی، بچیوں کو قتل کرنا، ابارشن۔ اور دوسرا میں جب یہ پڑھ رہا تھا اس کی تو عورتیں خصوصاً ساری زندگی بھی خدا کا شکر ادا کریں نا، ویسے تو ہر ایک کو ہر وقت یہ کرنا چاہیے، لیکن جو عورتوں کے ساتھ اس دنیا میں ظلم ہوتا تھا نا، اور اس ظلم سے چھڑایا ہے اسلام نے۔ اسٹل آج بھی کئی لوگ عورتوں پر ظلم کرتے ہیں، پر یہ یاد رکھیں نبی سفر میں یہ حرام ہے۔ میں اسی ضمن میں پڑھ رہا تھا کہ یعنی یہ لوگ کرتے، یعنی یہ ہر کوئی کرتا تھا، لیکن ان میں لوگوں ہی میں سے کچھ ایسے تھے، جب یہ مرد دیکھتے ہیں نا کہ ابھی بس چند دنوں کے بعد کوئی بچہ دنیا میں پیدا ہونے والا ہے، تو ایک گڑھا کھودتے، گڑھا کھود کر نا عورت کو، بیوی کو وہاں لے جاتے اور کہتے بھائی جب تو بچہ جنے نا تو دیکھنا، اگر ہے وہی بچی بس وہاں ہی رکھ کر تو باہر آ جانا اور اس کے اوپر مٹی ڈال دینا۔ یہ طریقہ تھا۔ اللہ کتنا ظالم لوگ تھے، کس قدر ظلم تھا اس دنیا میں۔ میں نے یہ لندن میوزیم میں دیکھا ہے، یہاں اس یورپ میں عورتوں پر کہ یعنی وہ بھرتے ٹب پانی کے ساتھ اور بہانہ بناتے ادھر لے جاتے، تو اس عورت کو جناب اس کے پانی میں اندر تو بعد میں کہتے یہ بات یہاں گر گئی تو یہ مار گئی۔ طریقہ یہ اور لندن میوزیم میں وہ یہاں یورپ میں جو عورتوں پر ظلم ہوتا تھا نا، وہاں پر بھی انہوں نے لائیو بنا کر رکھا ہوا ہے جو یورپی لوگ کرتے تھے عورتوں پر ظلم، یہ عرب میں تھا۔ دوسرا طریقہ یہ تھا کہ 6 سال تک بچے کو زندہ رہنے دیتے، 6 سال کے بعد مرد اپنی بیوی کو کہتا کہ اس کو ذرا خوب آج کھانا شانا کھلاؤ اور کنگھی شنگھی کار، بال شال سوار، اور اس کے کپڑے شپڑے پہنا، تو گاڑا کھوتا تو ادھر لے جاتا، اور وہاں پر جا کہتا بیٹا یہ ذرا دیکھو کتنی ایک گہری ہے، بچی کو کیا معلوم مجھے آج اسی میں ڈالنے کے لیے یہ لے کر آیا ہے۔ تو بچی جب وہ باپ کے لیے دیکھتے ہو یہ کتنے، تو پیچھے سے وہ دھکا مارتا اور بچی گر جاتی اس گڑھے میں، اور وہ اوپر مٹی ڈال کر آ جاتا۔ یہ لوگ تھے جو عورتوں پر، بچیوں پر ظلم کرتے تھے۔ آج بھی چلو یہ شکل تو، ویسے تو یہ بھی ہے، خود مجھے پتا ہے
استغفر اللہ، کئی ایسے مائیں ہیں، کئی میرے علم میں بھی ہیں کہ جنہوں نے اپنے بچوں کو خود ہی اپنے ہاتھوں کے ساتھ بہانہ بنا کر قتل کر دیا۔ اچھا، یہ تو میں نے بے شمار خاص کر کے ہمارے پنجاب کے کلچر میں یہ خصوصاً، کیونکہ میں وہاں رہا ہوں نا، پنجاب میں یہ بہت چیز ہے کہ وہاں پر جب کسی کے گھر میں بچی تو وہ رونا، یہ باقاعدہ، میں وہاں چونکہ امام تھا نا، مجھے تو سارے معاملات کا علم ہوتا رہتا تھا، تو جناب کچھ آ کر ہمارے ہاں باتیں بھی کرتی تو وہ جناب دیکھا تو ماں بھی رو رہی ہے، بہنیں بھی رو رہی ہیں، جنو کیوں جو گھر بچی پیدا ہو گئی ہے۔ معذرت کے ساتھ میں کہتا ہوں یہ چیز ہے، اور اس چیز کو مشکل ہم نے خود بنایا ہوا ہے۔ یہ جہیز اور رشتے نہ ہونے کا سبب سے ماں باپ اگر کسی کے گھر میں بچی پیدا ہو جاتی ہے نا تو وہ بہت پریشان ہوتے ہیں، باقاعدہ ماتم کرتے ہوئے میں نے خود دیکھا، سنا ہوا ہے کہ بچی کیوں ہو گئی ہے۔ میرے بھائی یاد رکھ، یہ سب کافرانہ طریقے، کافرانہ ذہن ہے یہ سارا، اور یہ بچیوں کو جائیداد میں ہیلے بہانے سے بے دخل کرنا، اور یہ قرآن کے ساتھ شادی کر دینا، یہ کئی قسم کی رسمیں ہیں، یہ سب حرام ہے، اسلام سب حرام ہے۔ قرآن پاک میں وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وعد البنات، بچیوں کو قتل کرنا، فرمایا قیامت میں یہ بچیاں پوچھیں گی نا ہمارا کیا جرم تھا کہ ہمیں قتل، اسی میں ابارشن ہے۔ اور یہ یہاں پر دیکھیں، یہ ایجباسٹن میں کیا لائن لگی ہوتی ہے، یہ بھی مائیں ہیں نا جو اپنے بچوں کو خود قتل کرواتی، اور باپ ہیں جو اپنے بیٹوں کو خود قتل کرواتے۔ ابارشن لیگل ہے، یہ نہیں وہ عرب کا مسئلہ نہیں ہے یا کوئی 1400 سال پرانا، یہ آج بھی ہے۔ بچوں کو قتل کرنے، خدا جانے ہر سال لاکھوں بچوں کو قتل کیا جاتا ہے۔ کسی کو شک ہو، میں چونکہ مجھے پتا ہے کدھر یہ سارا کرتے ہیں، جا کر دیکھ لیں صبح کے وقت کتنی لائنیں لگی ہوتی ہیں وہاں، اور جو وہ لائنیں لگا کر کے آتے ہیں بچوں کو قتل کروانے کے لیے آتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے بھائی، یہ انسانیت پر اسلام ہی کا احسان ہے۔ یہ جو آج کے نئی روشنی بڑے کہتے ہیں نا، یہ آج بھی ڈارک میں، آج بھی یہ ڈارک میں، آج بھی بچوں کو قانوناً قتل کیا جاتا ہے۔ وہاں پہ تو یہ بلکہ آئے کہ زیادہ ڈارک میں ہے، اس زمانے کے لوگ تو صرف بچوں کو قتل کرتے تھے نا، آج بچوں کو بھی کرتے ہیں۔ اب یہ بس فرق سے نہ کہ دنیا میں آنے کے بعد نہیں، دنیا میں آنے سے پہلے کر سکتے، قانون صرف اتنا ہی ہے نا، آنے کے بعد نہیں کر سکتے، آنے سے پہلے کر سکتے۔ یہ جاؤ ایجباسٹر میں جا کر دیکھو کتنی لائن لگی ہوتی ہے روزانہ، صبح سے لے کر شام تک یہی سلسلہ، اور کتنے ظالم ہے وہ ڈاکٹر، کس قدر درندہ صفت ہیں وہ ڈاکٹر جو اس کام کے پیسہ لے کر یہ کام کرتے ہیں، کتنے ظالم ہیں یہ لوگ۔ اور ہم کہتے ہیں یہ جدید نسل بڑی روشن ہے، یہ روشن ہے، یہ روشنی جس کے پیچھے ہم بھاگتے ہیں، سمجھے یہ بڑی جناب، یہ بڑے روشن دماغ لوگ ہیں۔ میرے بھائی ان کی روشنی کو دیکھنا ہو ذرا جاؤ میوزیم میں، اور جا کر لائیو دیکھو کیا ہوتا ہے۔ آخری بات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسی طرح جائیداد میں حصہ نہ دینا۔ میرے بھائی، عورت کو ماں کی حیثیت سے، بیوی کی حیثیت سے، بیٹی کی حیثیت سے، تمام مختلف حیثیتوں سے اسلام نے، خالق کائنات نے ان عورتوں کا حصہ جائیداد میں رکھا ہے۔ جس کا جو حصہ ہے وہ حصہ ان کو دو۔ بیوی کا حصہ قرآن پاک میں بالکل متعین ہے، ماں کا حصہ متعین ہے، بیٹی کا حصہ متعین ہے جائیداد میں۔ تجھے مجھے کوئی اختیار نہیں ہے کہ اگر کوئی ایسے بھائی ہے ماں باپ مار جائیں اور بیٹیوں کو حصہ نہ دیں، وہ مجرم ہے، وہ حرام کا مال کھاتے ہیں، جو
عورتوں کو، بیٹیوں کو، چونکہ ان کی شادی ہوگی تو لہٰذا ہم کچھ بھی نہیں دیں گے، وہ حرام مال ہے، وہ ان کا مال ہے۔ ہاں وہ اپنی مرضی سے نہ لیں، بغیر کسی پریشر کے، اپنی مرضی سے معاف کر دیں تو پھر جائز ہے، لیکن ہیلے بہانے سے پریشر ڈال کر معاف کروانا پھر نہیں، وہ چیزیں حلال نہیں ہوں گی۔ وہ کہ ٹھیک ہے ہماری شادی ہو گئی ہے، دوسرے گھر میں ہم خوشحال ہیں، ہمیں کوئی ضرورت نہیں اس پیسے کی، چلو بھائیوں کو دے دیں، باقی کسی کو دے دیں، وہ ان کی مرضی ہے، لیکن وہ ان کی آزادانہ مرضی ہے، ان کو کوئی رائٹ نہیں ہے ان کو جائیداد سے محروم کرنے، کیونکہ عورتوں کو جائیداد میں، پراپرٹی میں حق خدا نے دیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، زندگی کا حق بھی دیا ہے، زندگی کا پہلا حق ہے یہ زندہ رہیں گے، شادی کا بھی حق دیا ہے، جائیداد کا بھی حق دیا ہے، یہ میرے خدا نے دیا ہوا ہے، عزت آبرو کی حفاظت کا بھی حق دیا ہوا ہے، تمام حقوق اللہ رب العزت نے دونوں کو بالکل واضح قرآن پاک میں بیان کی ہوئے، ہر چیز قرآن پاک نے الگ الگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل کلیئر بیان کیا ہوا ہے، تم کیا کر سکتے ہو کیا نہیں کر سکتے، انہی میں سے یہ باتیں ہیں کہ تم بچیوں کی نہ زندگی ختم کر سکتے ہو، نہ ان کو جائیداد سے محروم کر سکتے ہو، نہ ان سے نکاح کرنے کا حق کوئی واپس لے سکتا ہے، ان کو اجازت ہے یہ نکاح کریں اپنا، ان کو اجازت ہے تمہاری ماں باپ کی پراپرٹی میں، شوہر کی پراپرٹی میں، اولاد کی پراپرٹی میں ان کا حق ہے، اور ان کو بھی عبادت اسی طرح ہی ان کا حق ہے جیسا تم مرد کرتے ہو، اور برابر ثواب، جیسے تمہیں عبادات کا ثواب اللہ تعالیٰ دیتا ہے ان کو بھی ایسے ہی دے گا، جیسا تم جنت میں جاؤ گے یہ بھی ایسے ہی جائے گی۔ ہاں تمہاری نماز میں اور ان کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے، تمہارے روزے میں ان کے روزے میں کوئی فرق نہیں ہے، تمہارے حج اور ان کے حج میں کوئی فرق نہیں ہے، میرے رب نے یہ سارے حقوق عورتوں کے دیے ہوئے۔ وَقَارِحَ لَكُمْ قِيلُ وَقَالَ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے بے مقصد باتیں کرنا، کام کی کوئی بات نہ ہو، ایویں چپ چپ ہر وقت لگائے رہے، یہ حرام ہے، بس بات اتنی کرو جتنی ضرورت ہے، اور ضرورت کے مطابق بات کرو، اور کثرت السوال اور کثرت ہر وقت باتیں کرنا، کویشچن کرتے رہنا، یہ بھی حرام ہے، اور خاص کر کے میں ابھی پڑھ رہا تھا دوسرے انسان کی لائف کے، پراپرٹی کے، باقی معاملات کے بارے میں وہ سوال نہ کرو جو وہ بتانا پسند نہ کرے، کسی بھی انسان سے ایسا سوال کرنے کی اجازت نہیں ہے یہ جو اس کی نجی لائف ہے، پرائیویٹ لائف ہے، اس کے پرائیویٹ معاملات ہیں، سختی کے ساتھ حرام کیا گیا اس کو۔ لوگ یعنی مجھے یعنی بیوی، ایون سوسائٹی آج کل اتنی گر چکی ہے، اتنی گر چکی ہے، یہ جو ہم جن کو ڈگری ہولڈر کہتے ہیں نا، یہ بڑے پڑھے لکھے یونیورسٹیوں کے، یہ بھی اتنی جہالت میں گرفتار لوگ ہیں کہ پوچھتے ہیں بیوی کے، یعنی اپنے بیوی کے ساتھ جو تعلقات خصوصی وہ بھی بیان کرتے ہیں دوسرے کو، اور پوچھتے ہیں دوسرے سے، اتنے گرے ہوئے ہیں یہ لوگ۔ میرے بھائی یاد رکھیں، کسی بھی انسان کی جو پرائیویٹ معاملات ہیں پوچھنے کی اجازت نہیں ہے، کسی بھی قسم کے، بالکل، تو کھاتا کیا ہے، تیری ویجز کتنی ہے، تو کدھر چلا ہے، تیرے فلاں بیوی تیری کیسی ہے، تیرا فلانا کیسا، فلاں، تمام قسم کے پرائیویٹ سوال حرام ہے، اجازت نہیں ہے۔ بس جو جنرل قسم کی، جو جس کا ساتھ اس کی جو ذاتی نجی زندگی ہے اس کے بارے میں اگر وہ پسند نہ کرے، وہ بن گئے تو جو کلچر بن گیا نا، پسند بھی کرتے، اس کے باوجود بھی نہ پوچھو، پسند نہ پسند بھی ایک بعد میں۔ اچھا یہ دیکھیں، یہ لوگوں کو تو بڑا تکلیف ہوتی ہے، ہم کسی کی ویجز پوچھ رہے ہیں، پوچھنا یہ بھی نہیں چاہیے، لیکن اس پر تکلیف کیوں نہیں ہوتی کہ جو اپنی بیوی کے سارے راز دوسروں کو بتاتے ہیں، اور بیویاں اپنے سارے خامدوں کے راز دوسرے عورتوں کو بتاتی ہیں، یہ بھی تو حرام ہے نا۔ اس میں پسند ناپسند کا مسئلہ بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ جہالت کی وجہ سے ہوتا ہے۔
یہ پسندیدگی نہ پسند، علم کے بعد کوئی پسند کرے تو پھر الگ بات ہے، کیونکہ علم ہی نہیں ہے، جہالت کے اندھیرے میں ڈوبے ہوئے ہیں لوگ۔ تو اس لیے آخری بات بہتر یہی ہے کہ کسی دوسرے انسان کے بارے میں یا کسی بھی مسئلے ایون مسئلے کے بارے میں بھی، جس مسئلے کا آپ کا تعلق، مثلا ایک آدمی اس پر حج فرض ہی نہیں ہے اور اس نے آگے کسی کو بتانا بھی نہیں ہے، تو اس کو آج کے مسائل پوچھنے کا کیا مقصد ہے؟ بھائی تو نے حج پر جانا ہے؟ نہیں۔ تو نے آگے تبلیغ کرنی ہے؟ نہیں۔ تو پھر پوچھتا کیوں؟ سوال وہ پوچھنا جو تیرے ریلیونٹ ہے۔ ہزاروں مسائل ہیں جو اس سے پہلے بہت ضروری ہیں، بھائی ریلیونٹ سوال کرو۔ جو ارریلیونٹ سوال ہیں، جن سوالوں کا تعلق آپ کے ساتھ نہیں ہے، جن کا علم حاصل کرنے کے بعد آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے، بدعت میں ابھی پڑھ رہا تھا قوت القلوب علامہ ابو طالب مکی کی کتاب، اس میں لکھا ہوا یہ بدعت ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بات نہیں تھی۔ آدمی راستے میں ملا ہے تو السلام علیکم وسلم، کدھر جا رہے ہو؟ فرمایا یہ بھی نہ پوچھو۔ کیوں پوچھتے ہو؟ کدھر جا رہے ہو؟ کدھر سے آیا ہے؟ خدا جانے وہ کسی ایسی جگہ پر جا رہا ہو جہاں وہ تمہیں بتانا پسند نہ کرے۔ کدھر سے آئے ہو؟ فرمایا نہ پوچھو، اس لیے کہ خدا جانے وہ کسی ایسی جگہ سے آ رہا ہو کہ جو اس کے لیے بتانا وہ مناسب نہ سمجھے۔ نہ پوچھو کسی سے، نہ ایسے جو بھی سوال، کوئی ایسا کویسچن دوسرے انسان سے نہ کرو جس کو بتانا وہ مناسب نہ سمجھے۔ بس جنرل قسم کی اگر بات چیت کر رہی ہو، بہتر یہی ہے کہ خاموشی اختیار کرو، یہ سب سے بہترین طریقہ ہے۔ منیمم اس زبان کو استعمال کرو۔ اللہ پاک مجھے بھی، آپ کو بھی، ہم سب کو دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔